صلی علی رسول الکریم۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے سورۃ قلم کے اندر سے آیت نمبر 42 اور 43 آیت نمبر پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو عزت کیسے دیں گے، اور مومنوں کے اندر خاص اللہ نمازیوں کو کیسے عزت دیں گے۔ وہ نمازی جو رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ نمازی جو صبح کے اندھیروں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ نمازی جو اپنا کاروبار چھوڑ کر دن کے درمیان میں جب ان کی دکان پر رش ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں کیسے پروٹوکول دیں گے۔ تو جب محشر کا میدان ہوگا، ساری کائنات کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین وہاں پر ایک کام کریں گے۔ وہ کام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کیا کریں گے؟ یوم، اس دن یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، تو اللہ تعالیٰ اس دن اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک بات نقطہ یاد رکھیں، اللہ کی پنڈلی کی تشریح نہیں کرنی، اللہ کی ذات کی بھی تشریح نہیں کرنی کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نہ مثال ہے، نہ تمثیل ہے، نہ قیاس ہے، نہ کوئی خیال ہے۔ بس کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، بس اللہ اپنی اس پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محشر کے میدان میں جب اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ سب کے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ کہیں گے آؤ میری پنڈلی کو آ کے سجدہ کرو۔ تو جو لوگ بے نماز ہوتے ہیں، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، میرے بھائیوں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا کاروبار، کیسا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا خانہ کعبہ کا طواف نماز کے وقت رک جاتا ہے پر ان کی دکان نہیں رکتی۔ کیا یہ دکان ان کی خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو میرے بھائیوں جب اس طرح جب خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا ہے لیکن ہماری نیند نہیں رکتی، 8-10 گھنٹے کی رات ہونے کے باوجود ہماری نیند نہیں رکتی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے محشر کے میدان کے اندر سب لوگوں کے سامنے، تو اللہ کہیں گے آؤ میری پنڈلی کو سجدہ کرو۔ فرمایا فلا یستطیعون، بس وہ طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے اندر طاقت تھی نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی، رکوع کرنے کی۔ تو میرے بھائیو آج ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ ہم کون سی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اصل کامیابی محشر کے میدان کی کامیابی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں مجھے عزت کیسے ملے گی۔ حوض کوثر پر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام کیسے پیوں گا؟ میری پرسرات سے کیسے جان چھوٹے گی؟ جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو محشر کے میدان کا سب سے پہلا سوال قیامت کے دن کا اول یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن کا جو پہلا سوال ہوگا وہ تیری نماز کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تیری نماز کیسی ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے، وہ ان کو میں تو کہتا ہوں نماز قیامت کے دن محشر کے میدان کا ٹکٹ ہے۔ اگر آپ نے وہ ٹکٹ ہی نماز نہیں پڑھی تو آپ کو محشر کے میدان کے ایریے میں نہیں جانا دیا جائے گا۔ تو جب ایسے لوگوں کو بار بار جہنم کے اندر لے کے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ تم ما سالہ کا کو فی سقر، تم جہنم میں کیا لینے آئے ہو؟ کیا یہ فرشتے کسی کافر سے سوال کریں گے؟ نہیں، مسلمانوں سے سوال کریں گے کہ ما سالہ کا کو فی سقر، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اندر روحانی اور جسمانی فائدے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سارے مومن سجدے میں ہوں گے، سارے ایمان والے مسلمان سجدے، نماز پڑھنے والے سجدے میں ہوں گے، یہ لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ خاشیتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھک جائیں گی، شرمندگی سے ان کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ،
ان کے چہرے کے اوپر ذلت چھا جائے گی، ان کے چہروں پر پریشانیاں چھا جائیں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے کے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی۔ فرمایا کیوں آج پریشانی، کیوں آج ذلت، کیوں آج آنکھیں کیوں جھک گئی ہیں محشر کے میدان کے اندر؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ تحقیق یہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، لیکن فرمایا سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے وَهُمْ سَالِمُونَ، اس حال میں کہ یہ صحیح سالم تھے، صحت مند تھے، ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، ان کی مسجدوں میں کلین تھے، اے سی لگے ہوئے تھے، ساری سہولتیں موجود تھی، یہ خود بھی صحت مند تھے، اذانوں ان کے کانوں کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذان کی آواز آتی تھی، لیکن یہ پھر بھی اپنی نیند کو، اپنی دکان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وَقَدْ كَانُوا وَهُمْ سَالِمُونَ، اس حال میں کہ یہ صحیح سالم تھے۔ تو میرے بھائیو، محشر کے میدان کے اندر ہم سے جو پہلا سوال قیامت کے دن وہ نماز ہونی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب جی آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں اے اللہ میں کولی باتیں لے کر آیا ہوں، فعلی مالی باتیں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے بھی کہہ دیا سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو نبی تیرے کے لیے۔ فرمایا اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یاد کیا، لیکن آج امتی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا عباد السلام علینا والا عباد اللہ صالحین، کہ اللہ السلام ہم پر بھی ٹھیک ہے لیکن والا عباد اللہ صالحین، تیرے صالحین بندوں پر بھی ہے۔ اب یہ سمجھے معراج کے اندر، معراج کے اس تذکرے میں جب معراج اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صالح اللہ کے صالحین نیک بندوں کا تذکرہ وہاں پہ کیا۔ تو یاد رکھیے صالحین کی دو شرطیں ہیں، عمل صالحہ کی دو شرطیں ہیں اگر ہم معراج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن کی معراج ہے اور اس معراج میں صالحین کا تذکرہ ہوا۔ اب عمل صالحہ کی دو شرطیں ہیں، ایک عمل خالص کس کے لیے؟ بولے جی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور دوسرا عمل اس عمل کا طریقہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس طرح خالص عمل اللہ کے لیے اسی طرح خالص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کس طرح؟ الفاظ بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وقت بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کیفیت بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مقدار بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اپنی مرضی نہیں، یعنی کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وقت میں، الفاظ میں، تعداد میں۔ تو میرے بھائیو جب ہم عمل خالص اللہ کے لیے کریں گے، ہماری پوری زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی قولی حدیث کے مطابق، آپ کی فعلی حدیث کے مطابق، آپ کی تقریری حدیث کے مطابق، وقت بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیفیت بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مقدار بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو اس وقت ہمارا عمل صالح بن جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ یاد رکھیں اگر عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو وہ شرک ہوگا، ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، وہ اللہ اس کو قبول نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ھذا لشرکائی، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میرے شریکوں کا ہے، یہ عمل ان کو دے دو۔ تو عمل خالص اللہ کے لیے، اگر عمل اللہ کے لیے نہ ہوا تو وہ عمل شرک بن جائے گا۔ اس طرح اگر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو ایسا عمل بدعت بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو بدعت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ایسی گمراہی کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو عمل صالح نہیں کرتے، ایسے عمل صالح نہیں کرتے تو فرمایا کہ ان کے کیا ہوں گے؟ ایسے ان لوگوں کے اعمالوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ لا نقیم یوم القیامت وزنا۔ تو میرے بھائیو معراج کے اندر ذکر ہوا کن کا؟ صالحین کا ذکر ہوا۔ تو صالحین اگر ہم نے بننا ہے تو عمل صالح کا سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو تو مشرکین میں سے شامل نہ ہو جانا۔ تو میرے بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسے ہو جاتا جیسے ہمیں جانتے نہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، ہمیں نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے تو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگ کہ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح احادیث میں موجود ہے، تو ہم جب بھی نماز پڑھیں تو سنت کی جو بڑی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، سنت کی جو اس کے بعد صحیح مسلم، یہ سنت کی بہت بڑی کتابیں ہیں، ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔